حضرات، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا تجربہ کار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں ہی سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک درد مند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی حفظ اللہ ہیں۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے زور بیانی اور سحر لسانی سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي۔ بڑے ہی ادب و احترام کے لائق محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، اور میرے خیال سے آج آپ سارے علماء کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا سلوک، بیویوں کے ساتھ کیا تھا، برتاؤ کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔
سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ رخ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارا جوڑا تمہارے نفس سے ہی بنایا ہے، مرد اور عورت کو آپس میں شادی کے بندھن میں جوڑ دیا ہے، اور اس سے تمہیں سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور تم دونوں کے درمیان الفت و محبت ہم نے قائم کر دی ہے۔ اب اس الفت و محبت کی کہانی میں اللہ رب العالمین نے شوہر کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر مرد کو نگراں اور حاکم اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ایک طریقے سے برتری اس جوڑے میں مرد کو اللہ نے دی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس برتری کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةُ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مرد کو اللہ رب العالمین نے ایک درجہ اونچا کر دیا۔ اب یہ درجہ اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا، کتنا بلند یہ درجہ ہے، اس کو جب آپ نے دیکھنے چلیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم شاید بہت ہلکے میں اس درجے کو لے رہے تھے، لیکن یہ بڑا اونچا درجہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شام سے سفر کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا آقا اس کائنات میں تو کوئی نہیں ہے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں جب جاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرنا۔ اب اس کے بعد شوہر کا مقام اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اور کہتے ہیں فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا کسی سے، تو کسی امتی کو یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرو، جبکہ آپ افضل البشر ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حکم یہ دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ حلال نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے بیوی کو بھی یہ حق ہم نے نہیں دیا، حکم نہیں دیا۔ یعنی ایک بیوی کے لیے شوہر کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے سجدہ کرنے کے لیے تو بیوی سے کہتے کہ شوہر کو سجدہ کر لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مقام کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان خواتین کان کھول کر کے سن لیں کہ شوہر اس کا کتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی خاتون اپنے رب کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ پہلے اپنے شوہر کو راضی کرنا پڑے گا آپ کو، حقوق کو ادا کر کے، تب رب راضی ہوگا۔ عملی طور پر اس سلسلے میں تمام احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مزید واضح کیا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں اللہ کی؟
اللہ کی عبادت ہے نا بھائی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. لیکن رمضان کے فرض روزے کے علاوہ کوئی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے، ذوالحجہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، ہفتہ کے روزے، مہینہ کے روزے، عام روزے، شوہر اگر اجازت نہ دے تو نہیں رکھ سکتی. لا یحل لامرأۃ ان تصوم، شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حلال نہیں ہے. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ کوئی عورت رکھ بھی لے، وہ ثواب کی مستحق نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگی. تو اللہ رب العالمین کو خوش آپ بعد میں کریں گے، پہلے شوہر کا حق ادا کریے. جنت کے لیے ہمارا آپ پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اسی جنت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا کنیکشن ہے. ایک عورت کی جنت کے پیچھے اللہ کی عبادت تو ہے ہی، لیکن شوہر کی اطاعت بھی ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وحسنت فرجها، اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی کر لے. لیکن جنت پانے کے لیے ابھی شوہر کی فرما برداری باقی ہے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کر لے، تب وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. وہ جو ایک درجہ اللہ نے کہا تھا نا کہ شوہر کو اللہ نے یا مرد کو اللہ نے ایک درجہ دے دیا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ ہے. تو شوہر کا بڑا مقام ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. اب اس شوہر کے مقام کو ہم لوگوں نے سنا، ہم مردوں نے، تو ہم لوگ پھولے نہیں سمائے، سمجھے کہ تو بیوی ہمارے پیر کی جوتی ہے، نوکرانی سے بھی نیچا اس کا درجہ ہے. ہم تو بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں. ہمارے گھر کے جو سلوک ہے شوہروں کا بیویوں کے ساتھ، کہ ہم لوگوں نے اپنا مقام یاد کر لیا کہ بیوی ہمارے پیر کی جوتی ہے. ہم کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا. یہ ہمارے گھر کے جو برتاؤ ہیں ہماری بیویوں کے ساتھ، اس کے تناظر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. صرف ہم اپنے مقام کو یاد رکھ لیں اور اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہیں اور جیسا چاہے سلوک کر لیں، آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. آپ نے تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ایک طرف دیکھ کر کے اپنا کام شروع کر دیا. تصویر کا جو دوسرا رخ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اس کو دیکھیے، اور اپنے گھر میں تصویر کے اس رخ کو آپ عملی جامہ پہنائیے، پھر دیکھیے کہ یہ دنیا آپ کے گھر میں جنت کیسے بن جاتی ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، عملی طور پر اس کو پیش فرمایا ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے بھائی. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ خوب اچھے سے پیش آؤ، معروف حسن سلوک کرو. بلکہ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ایسا نہیں کہ بیوی کی ہر ادا تمہیں پسند آئے گی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر کوئی چیز تمہیں اچھی بھی نہ لگے بیوی کی، تو ایسا نہیں کہ بس اس کو گالی دینے لگو، مارنے لگو، پیٹنے لگو، اس کی عزت کی ایسی کی تیسی کر ڈالو، یا فوراً طلاق دے دو. نہیں، اس کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ نظر انداز کر لینے میں کتنا خیر چھپا ہوا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. بیوی کی کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن تم اگر صبر کر لو، نظر انداز کر لو اور گاڑی آگے بڑھا لو، تو اس میں بہت ساری خیر پوشیدہ ہو سکتے ہیں. عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات فرمانے لگے، زندگی کے آخری وقت میں یہ بات کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ عورتوں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنا. استوصوا بالنساء خیرا، میری امت کے لوگوں، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں بھلائی کی تلقین کر کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ بھلے سے پیش آنا، میری اس وصیت کو قبول کر لو. اور اس کے بعد اس کے پیچھے کا راز بھی آپ نے کھول دیا کہ عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا کیوں ضروری ہے. ہر ٹائم غصہ گرمی اچھا نہیں ہوگا آپ کے حق میں، اس لیے کہ پیدائشی طور پر عورت کمزور ہے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، پسلی کی ہڈی سے اسے پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو بالکل سیدھی کرنے کے چکر میں لگ جاؤ گے، بال کی کھال نکالنے میں لگ جاؤ گے، اس کی ایک ایک بات کو پکڑنے میں لگ جاؤ گے، گاڑی چل نہیں پائے گی. یا تو پھر ان کی حق تلفی کرو گے، ان کے اوپر ظلم کرو گے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ كَسَرْتَ، اب یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی رہے گی. بہت ساری خامیاں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی، ان ساری خامیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا آپ کو. جانے دیجئے، خاموشی اختیار کر لیجئے، ہنس کے ٹال دیجئے، کسی نہ کسی بہانے سے ٹرکا دیجئے، اور ضرورت پڑے تو عورت کو بیوقوف بنا کر کے کام چلا لیجئے. اگر آپ بال کی کھال نکالنے میں چلے، ایک ایک بات کی گرفت کرنے میں لگ گئے، تو پھر یہ ٹیڑھی ہڈی سخت ہو جائے گی اور آپ کی کچومر نکال دے گی، آپ کو نچا کے رکھ دے گی. پھر یہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ. اب ایسا بھی تو نہیں ہے جو ماحول اور معاشرہ بن گیا کہ اب طلاق دے کے چھٹی لے لو گے آسانی سے. پوری زندگی تباہی اور بربادی کی زندگی آپ کی ہو جائے گی. تو اس لیے ٹیڑھی ہڈی ہے، اس سے کام چلاؤ، نظر انداز کرو. اب ایسا بھی نہ کرنا کہ اب ٹیڑھی ہے تو چھوڑ ہی دو اس کو، کہ ہمیں ایسی ہے. دھیان بھی رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَإِن تَرَكْتَ، اگر چھوڑ دو گے، ٹیڑھی ہے، کہا اس کے پیچھے پڑے، بالکل چھوڑ دو، پھر بے لگام ہو جائے گی، وہ بھی مصیبت ہے. زیادہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی رہے گی، کام بھی چلانا مشکل ہو جائے گا. لم یزل اعوج، ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، ہمیشہ ٹیڑھی رہنے سے کیسے کام چلے گا. اس لیے استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں بھلے سلوک کی تلقین کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ، اور بیوقوف بناؤ، کام چلاؤ. تو انشاءاللہ وہ آپ کی بن کر کے رہ جائے گی، اپنے سر کا تاج بنا لے گی وہ. یہ سچائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اور بھی ابھی دو علماء کرام کو آپ کے سامنے آنا ہے. میں بہت تفصیل میں بات نہیں رکھوں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مختصر طور پہ وہی باتیں مجھے کہہ دینی ہے جو میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا تھا. آپ دھیان سے سنیں گے تو میری بات کا آپ کو فائدہ مل جائے گا. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. پہلی بات، ان کے بھی دل ہیں، عورتوں کے بھی. خالی آپ کے پاس دل نہیں ہے. کیا آپ پھر سے گھر سے نکل جاؤ، اپنے دوستوں میں، یاروں میں، اور جہاں چاہو خوب موج کرو باہر، اور سارا قانون لا کر کے اپنی بیوی پہ تھوپ دو، یہاں تک کہ ان کے جائز جذبات کو بھی پیر کے نیچے رون دو؟ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے تھے اپنی بیویوں کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر کی تھیں، کھیلنے کی عمر آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے کہ یہ کھیلنے کی عمر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں تھیں، وہ آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیچ میں گھر آ جاتے تھے، سب چپکے سے بھاگنے لگتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو پکڑ کر کے بھیجتے تھے کہ نہیں، جاؤ کھیلو، اور وہ لوگ کھیلتی تھی. آپ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ میرے حجرے کے دروازے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حبشہ کے لوگ جنگی کھیل کھیل رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم ہے، من للچا رہا ہے، کھیل دیکھیں ذرا کیسا کھیل چل رہا ہے دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چلی آتی ہیں، کھیل دیکھنے لگتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل کیسا ہے اور اس کو کھیل سے کتنی دلچسپی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ پھٹاک سے دروازہ بند کرتے ہیں، آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھتے ہیں یا گراتے نہیں، اپنی چادر سے پردہ کر لیتے ہیں کہ عائشہ پردے میں سے کھیل دیکھتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں کھیل دیکھتی رہی جب تک میرا دل چاہا۔ یہ خیال رکھنا بیویوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، انہی کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگی سفر میں ہیں، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہیں۔ اب بیوی کے ساتھ کس طریقے کا ماحول دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آؤ، چلو آج تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تم جیتتی ہو کہ میں جیتتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدن ہلکا تھا، کم عمر کی تھیں، تیز نکل جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کچھ کہتے ہوتے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ زمانہ گزر گیا، میں بھول گئی اس واقعہ کو، اس بیچ میں میرا بدن بھاری ہو گیا، گوشت چڑھ گیا بدن میں۔ پھر ایک موقع آیا کہ ایک جنگی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ آؤ چلو دوڑا جائے، اور اس کے بعد پھر دوڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بار آگے نکل جاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بار تم جیت گئی تھی اور اب میں جیت گیا، گیم برابر ہو گیا، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ یہ ایک طریقے سے دل لگی اور تفریح اور وہ جائز دائرے میں، کتنے خوبصورت شکل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو بھول چکی تھی۔ اسی طریقے سے پیار کا دیا ہوا نام بیوی کو، اس کا جو اصلی نام ہے اس کے علاوہ بھی آپ نام دے سکتے ہیں، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے۔ اس نام کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، پیارا بنا سکتے ہیں۔ عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے یا عائش بولا کرتے تھے، ترخیم کر کے، علماء جانتے ہیں اس چیز کو، یا عائش، یہ جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حمیرہ بھی بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حمیرہ۔ تو یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا انداز تھا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کا جو آج ماحول بنا ہوا ہے، دو طریقے کے لوگ ہیں معاشرے میں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایک نمبر کے مرد ہیں، اتنے بڑے مرد ہیں کہ گھر کے کسی کام کاج میں وہ ہاتھ لگائیں گے تو ان کی مردانگی پہ آنچ آ جائے گی، اس لیے وہ کپڑا دھل نہیں سکتے، کبھی کپڑے پہ پریس نہیں کر سکتے، کبھی کھانے پکانے کے سامان میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے، برتن نہیں دھل سکتے، کچھ پکا نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ، جھاڑو نہیں لگا سکتے، یا گھر کا جو بھی کام ہوتا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الگ تھی۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ بالکل ہاتھ لگانے کو اپنی مردانگی پہ آنچ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسا ہاتھ بٹاتے ہیں کہ بیوی کا ہو کے رہ جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں تصویر سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کی تصویر کو بنا کے گئے ہیں۔ گھر میں کام کاج بھی کرتے ہیں، بیویوں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، لیکن کنٹرولنگ ہمیشہ ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کہ جذبات میں بہہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کرتے ورتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو خود سے سل لیا کرتے ہیں، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں ٹھیک کر لیا کرتے ہیں، گھر میں مرد جو کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اور دیگر گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، جب تک رہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ الگ اپنا باس بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، گھر کے کام میں لگے رہتے ہیں، اذان ہوئی نماز کو چل دی، نماز کا وقت ہوا نماز کو چل دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ نہیں کہ پردے کے اندر، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر پردے کے اندر سب کچھ نارمل رہیں گے، ٹھیک ہے، اور جب گھر کے باہر رہیں گے تو باس بن جائیں گے کہ گھر کے باہر بیوی کے ساتھ وہ نرمی سے پیش نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اس کی شان گھٹ جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر بھی آپ کی تصویر گھر کی جیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ان کو گھوڑے پہ سوار ہونا ہے لیکن آسانی کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے اوپر آپ کی بیوی پیر رکھتی ہے اور پیر رکھ کے چڑھتی ہے سواری کے اوپر، وہاں پر بھی آپ تعاون کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر، اور اس کے علاوہ صبر بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں کے جھمیلے برداشت بھی کرتے تھے، ضرورت پڑتی تھی تو بیویاں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی غصہ آتا ہوگا، بیویاں جواب دے دیتی تھی، کچھ کہہ دیتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے تھے۔ ایک موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرعی گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ درخت کے نیچے جن لوگوں نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، صلح حدیبیہ کی بات چل رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اگر اللہ نے چاہا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ بیچ میں بول پڑتی ہیں، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جہنم کے اوپر تو سب کو آنا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی اس میں سے بچ نہیں سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ بالکل جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، اس سے کوئی کا سروکاری نہیں ہوگا، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ٹوک دیتی ہے ایک بیوی، کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم لوگ چھوٹے موٹے مولوی صاحب اگر بیوی دین کے مسئلے میں کچھ بول دے تو زوردار ایک تماچا ماریں گے، تم کو کیا پتا ہے، قرآن حدیث ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے، دین کے مسئلے میں بات کرتی ہے، ہماری بات کے خلاف بات کرتی ہے، ہمیں ٹوکتی ہے، بہت بڑا علامہ بن گئی ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو حضرت حفصہ ٹوک دیتی ہیں، جواب میں جھڑکتے نہیں ہم لوگوں کی طرح اور ہاتھ نہیں اٹھا لیتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، بلکہ دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ حفصہ تم نے جو کہا ہے اس کا جواب ہے قرآن میں، اسی میں اللہ نے آگے کہا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، ہم تقوی والوں کو بچا لیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی بیوی سے جھڑپ ہو جاتی ہے، غصہ گرمی ہوتی ہے، تو بیوی پلٹ کے جواب دیتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آتا کہ رہا بیوی پلٹ کے جواب دے گی، بولے گی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو پلٹ کے جواب دے دیتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح ناراض نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کبھی کبھی آپ سے ناراض ہو کر کے دن بھر آپ سے منہ موڑ کے رہتی تھی، ناراض ہی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خفا نہیں ہوتے تھے جیسے آپ خفا ہو رہے ہیں۔ علماء کرام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنے ناراض ہو گئی تھی بیویاں، دھرنے پہ بیٹھ گئی تھی نبی کی بیویاں،
ہماری آپ کی مائیں، ہم لوگ کا خرچہ کم ہے، کام نہیں چل رہا ہے، خرچہ بڑھائیے، اتنے سے کام نہیں چلے گا. سب لوگ دھرنے پہ بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ ہم لوگ کا کم ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، خرچہ اور بڑھائیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی نہیں اتنا، تو کہاں سے خرچہ بڑھائے بھائی؟ تو آپ خاموشی کے ساتھ پریشان ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ میں آتے ہیں ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور سے اونچی آواز میں حضرت عائشہ بات کر رہی ہیں. جا کر کے اس کو مارنے لگتے اپنی بیٹی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پریشان اتنا ہو گئے تھے کہ قسم کھا لیا کہ ہم اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے دوری اختیار کرتے ہیں، نہیں جائیں گے بیویوں کے پاس. اتنا بھی آپ کو پریشانی جھیلنی پڑی بیویوں کی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے اپنی بیویوں کے، کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں. لیکن اپنے اخلاق میں کوئی کمی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے نزاکت پسند اور صفائی پسند، اور ساری گندگی بیوی کو دے دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بیویوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ ہم جیسا ہم کرتے ہیں. حیض کی حالت میں بہت سارے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، اپنی بیوی سے دوری بنا لیتے ہیں. اسلام کی تو یہ بالکل تعلیم نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کے ہیں ساری چیزیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے اپنی بیویوں کے لیے کہ حالت حیض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بڑا ہی پیارا. غسل کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں بیویوں کے ساتھ. بیوی نے غسل کر لیا ہے جنابت کا، اس کے بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے حالت حیض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تصویر کشی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں پانی پیتی تھی حیض کی حالت میں، اور وہی پانی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تھی، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پھینک نہیں دیتے تھے، کنارے رکھ نہیں دیتے تھے، بلکہ اسی پانی کو پیتے تھے، اور جہاں میں نے منہ لگایا تھا وہیں منہ لگاتے تھے. میں ہڈی کو چوستی تھی اور پھر اس چوسی ہوئی ہڈی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تھی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں بھی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اس ہڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، چوستے تھے، اور وہی منہ لگاتے تھے جہاں میں نے منہ لگایا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بیویوں کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. ہم لوگ تو جب کسی کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا ہمارے آپ کے یہاں ہمت بھی نہیں بہت سارے لوگوں میں، اور حالات کی طرف سے مجبوری بھی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ساری بیویاں، اور اس کے بعد زندگی میں بھی بے پناہ محبت، اور مرنے کے بعد بھی وفاداری میں کوئی کمی نہیں. اور ہم میں سے کسی شخص کی بیوی مر جائے اور دوسری آ جائے تو پہلی کو بھول جاتے ہیں اور اس کی برائی کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی. لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس بیچ میں کوئی دوسری بیوی نہیں آتی. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی جو فرما برداری ہے وہ مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت ہے نبی کو، لیکن جب بھی دیکھو حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ارے خدیجہ تو ایسی تھیں، خدیجہ تو ایسی تھیں. بکری ذبح کرتے ہیں تو اچھا سا گوشت کا ٹکڑا خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ارے فلاں خدیجہ کی دوست تھیں، ان کو بھیجو، ان کو دے کر کے آؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو آپ نے بے پناہ پیار دیا، بہت محبت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن حضرت خدیجہ کی اس تذکرے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لگاؤ کو ان کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اسی لیے کہتی ہیں کھل کر کے کہ مجھے کسی بھی خاتون کے اوپر غیرت نہیں آئی، میں پریشان نہیں ہوئی کسی کے لیے کہ نبی
فلاں کو اتنا چاہتے ہیں، لیکن خدیجہ سے مجھے غیرت آئی کہ نبی خدیجہ کو اتنی چاہتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ غصے میں آ کر کے حضرت خدیجہ کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ کہہ دیا۔ ایک بار کہہ دیا کہ آپ ایک بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ان کے تو دانت بھی گر گئے تھے، پتہ نہیں کیا دکھتا ہے آپ کو ان میں، انہی کا جب دیکھو ذکر کرتے ہیں، ارے ان سے اچھا تو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اتنا رشک آتا تھا ان کو، کیا حضرت خدیجہ کا اتنا آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ یہ وفاداری کی مثال ہے کہ بیوی دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی وفاداری کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، تو زندگی میں آپ نے کیسی مثال قائم کی ہوگی۔ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کے سلسلے میں ایک شرط ہے کہ انصاف کرو، عدل کرو، اور عدل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے۔ اگر آسان کام ہوتا تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہوتا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی بیوی رکھو، ایک سے زیادہ مت رکھو، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری آ جائے گی تمہارے اوپر انصاف کرنے کی، اور اتنا آسان نہیں انصاف کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 بیویاں موجود ہیں اور سب میں انصاف کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ رات گزارنے میں انصاف کر رہے ہیں، کپڑا لتا کھانا پانی دینے میں انصاف کر رہے ہیں، ہر چیز میں انصاف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سفر میں نکلنا ہے، کسی ایک بیوی کو لے کے جانا ہے ساتھ میں، تو یہ نہیں کہ جن کو آپ زیادہ چاہتے ہیں ان کو لے کے نکل لیتے، نہیں، قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا ہے پرچی میں، ہاں تمہارا نام نکلا تم چلو، جبکہ محبت آپ کو کس سے ہے زیادہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، لیکن انصاف کر رہے ہیں برابر۔ اور اس کے بعد اس کو واضح کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ھذا قسمی فیما املک، رات گزارنا، کپڑا لتا دینا، کھانا پانی دینا، اور کوئی چیز دینا، یہ ساری چیزیں تو میرے بس میں کہ انصاف کروں، برابر سب کو دوں، اور سب کرتا ہوں اللہ۔ اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جس میں مجھے طاقت ہے میں اس میں تو پورا انصاف کرتا ہوں اور اس کو برابر تقسیم کرتا ہوں۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں، یعنی دل، اس میں تو مجھے ملامت مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل تو عائشہ کی طرف جھکا ہوا ہے، دل تو عائشہ کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، دل میں عائشہ کی زیادہ محبت ہے، تو یہ اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کیسے اس کو میں برابر تقسیم کروں؟ مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے۔ چھپاتے نہیں تھے کہ یہ نہیں کہ دوگلی پالیسی اختیار کر لیں، زباں پہ کچھ اور دل میں کچھ، محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ، اور چرچا کریں کہ نہیں ان سے بھی ہے، ان سے بھی ہے، ان سے بھی ہے، یہ دوگلی پالیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون آدمی محبوب ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے کہتے ہیں کہ عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اچھا مردوں میں کون سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے ابا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو محبت آپ کو زیادہ ہے عائشہ سے، لیکن بیویوں کے درمیان ناانصافی نہیں کرتے۔ بہرحال آگے میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اب آخری بات کہ عورتوں کے ساتھ ہم لوگ جس طریقے سے ظلم کرتے ہیں یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نہیں موجود ہے، لہٰذا یہ ہمیں اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ بیویوں کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق آپ کو دینا پڑے گا، اور اسلام نے جس طریقے سے بیویوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ جناب محمد اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگ ڈرتے کہاں ہیں؟ ہم لوگ گھر میں باس بن جاتے ہیں اور اپنے جوتی سمجھنے لگتے ہیں اپنی بیوی کو۔ اللہ رب العالمین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں سکھایا کہ بیویوں کے اوپر فوراً ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا، اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بھی نہیں مارا، کسی بیوی کو نہیں مارا، کسی خادم کو نہیں مارا۔ بتائیے ہم لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے بس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں فوراً۔ بیوی کو مارنے کی بات آئی ہے شریعت میں، لیکن اس کو بھی ایک دائرے میں رکھا گیا ہے کہ بیوی اگر آپ کی نافرمانی کرتی ہیں، آپ جسے نہیں چاہتے، جس کو اجازت نہیں دیتے، ان کو بھی گھر میں گھسنے کی اجازت دے دیتی ہیں، بٹھا لیتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں مارو، لیکن ایسی بھی مت مارنا کہ ان کو تکلیف بڑی ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، نشان ظاہر ہو جائیں، چہرے پہ داغ پڑ جائیں۔ چہرے پہ مت مارنا، ان کو بہت زیادہ برا بھلا مت کہنا۔ تو یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیویوں کے ساتھ مثال قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اپنی بات کو یاد نہ رکھیں کہ ہاں مردوں کو اللہ نے اونچا بنا دیا ہے، اونچا بنایا ہے، اس کا اپنا دائرہ ہے، اور پھر اونچا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کو کس طریقے سے آپ سنبھالیں گے، اور کس طریقے سے ان کی آپ تربیت کریں گے، اور کس طریقے سے ماحول گھر کا اچھا کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ عام طور پر گھر کی عورتیں ہم مردوں کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، بیویوں کو دوش نہ دیں۔ ہم پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں ہماری گھر کی عورتیں واقعی جنت کی نمونہ بنتی ہیں ہمارے گھر کے لیے کہ نہیں بنتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ سلوک کریں گے، ان کے ساتھ معاملات کریں گے، انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ کوشش کریں کہ نظر انداز کریں، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر باتیں نہ کریں، پیار سے اور محبت سے سمجھائیں۔ یہ بڑی نازک چیز ہے عورت، ان کو جتنی آسانی سے پیار سے آپ راستے پہ لے آئیں گے، یقین جانیے آپ تشدد کا راستہ اختیار کر کے، گالو گلوچ دے کر کے، مار پیٹ کر کے آپ راستے پہ نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھریلو معاملات کو اللہ رب العالمین آسان فرما دے، اور بگڑے ہوئے اس معاشرے کو اللہ رب العالمین صالح اور خوبصورت معاشرہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔